اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر ربی زدنی علما ولما جاءت رسلنا لوطا سیء بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي ضیف کہتے ہیں مہمان کو، ضیفی میرے مہمان. الیس منکم رجل رشید. دو آیات مبارکہ ہیں، آیت نمبر 77 اور 78 یعنی 77 78. تو یہ سورہ ہود ہے، 12واں سپارہ ہے. اور جب ہمارے قاصد فرشتے لوط کے پاس آئے تو وہ ان کی وجہ سے غمگین ہوا. یہ الفاظ ذرا آپ غور کریں، کیا الفاظ اللہ نے استعمال فرمائے ہیں. غمگین ہوئے وہ لوط علیہ السلام. رسولنا، رسول کی جمع ہے، اللہ کے بھیجے ہوئے، اللہ کے بھیجے ہوئے. اچھا ویسے تو اردو میں بھی آپ بولتے ہیں نا ارسال کر دیا ہم نے نا، تو یہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے صیغہ. لیکن یہ کہ لغوی طور پر تو رسول نے بھیجا ہوا، بھیجنا، ارسال کرنا. لیکن اصطلاحی طور پر آپ اگر کہیں گے، اصطلاح میں رسول کہتے ہیں جو اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا. خیر، تو لوط علیہ السلام غمگین ہوئے اور ان سے دل میں تنگ ہوا، یعنی تنگی محسوس کی، اور بولے یہ انتہائی سخت دن ہے، یوم عصیب، یہ انتہائی سخت دن ہے. اور اس کی قوم کے لوگ دوڑتے ہوئے آئے. کس طرح آئے تھے وہ؟ دوڑتے ہوئے آئے اس کے پاس. ٹھیک ہے، اس کی قوم کے لوگ دوڑتے ہوئے اس کے پاس آئے جبکہ وہ پہلے ہی سے برے عمل کرتے تھے. یہاں پر جو الفاظ ہیں یہ دیکھیں، مضارع کے ساتھ کانو لگا ہوا ہے نا. ٹھیک ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ مضارع کے ساتھ جب کانو آ جاتا ہے تو اس میں ہمیشگی کا معنی آ جاتا ہے. لیکن یہاں کیا معنی آیا ہے کہ ان کی پہلے سے کثرت سے برائی کرتے تھے، برے عمل کرنے کی ان کو عادت پڑ چکی تھی. تو اس نے کہا، یہ یعنی کہنا کس کا ہے؟ لوط علیہ السلام کا، کہ اے میری قوم. قال یا قوم، یہ اس کا ترجمہ ہے، اے میری قوم، یہ میری قوم کی بیٹیاں ہیں. ہاؤلائی بناتی، یہ میری قوم کی بیٹیاں، ہن اطہر، بیٹیاں ہیں، ان سے نکاح کر لو. یہ جو اللہ تعالیٰ نے ایک سلسلہ رکھا ہے، ایک جو باقاعدہ اللہ تعالیٰ نے ایک جو فطرت اور ایک نیچر جو رکھا ہے، تو یہ شادی ہے، نکاح ہے، یہ کر لو. یہ تمہارے لیے پاکیزہ تر ہے، پاکیزہ ترین ہے، بہترین بات ہے، یہ کرو، اس کا تو حکم ہے. ٹھیک ہے، اپنی جو تمہاری یعنی وہ خواہشات ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس کا انتظام بھی رکھا ہے. لہٰذا تم اللہ سے ڈرو، فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اور میرے مہمانوں میں مجھے رسوا نہ کرو، مجھے رسوا نہ کرو میرے مہمانوں کے معاملے میں. اور پھر دیکھیے لوط علیہ السلام نے جو بات کہی ہے وہ آج کے دور کے لیے بھی بالکل فٹ آتی ہے. کیا تم میں کوئی بھی بھلا آدمی نہیں ہے، کوئی بھی یعنی سمجھدار، کوئی رشید نہیں ہے، رجل رشید کوئی بھی نہیں ہے، کوئی بھی ایسا بندہ نہیں ہے جو بات کو سمجھنے والا ہو، جو کچھ بھی فہم و فراست سے کام لے، کچھ بھی عقل کو استعمال کرے؟ کہ کوئی ایک بھی نہیں ہے ایسا، ایک رجل بھی ایسا نہیں ہے. جیسے اس دور میں اگر آپ دیکھیں تو نہیں ملتے نا، ڈھونڈنے سے کہیں پتہ نہیں چھپے ہوئے ہوتے ہیں بڑی مشکل سے. تو لوط علیہ السلام اپنی قوم کے لیے، اپنی قوم میں بھی کہہ رہے ہیں کہ کیا ایک بندہ بھی نہیں ہے جس کو ذرا سی سمجھ آئے، بات کو سمجھنے کی کوشش کرے؟ ایک بھی رجل الرشید نہیں ہے یہاں پر، کہ جس کے اندر ذرا سی بات سمجھنے کی صلاحیت ہو. سب خالی ہے صلاحیت سے. اب یہاں سے اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 77 سے حضرت لوط علیہ السلام کا قصہ جو ہے شروع کیا ہے، جو آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا قرآن مجید کی کئی صورتوں میں مختلف انداز سے ذکر ہوا ہے. مثال کے طور پر آپ سورہ اعراف میں تو پڑھ چکے ہیں، سورہ ہجر میں آگے آنے والا ہے، شعراء، نمل، عنکبوت، صافات، زاریات اور قمر. ان صورتوں میں بھی آپ اس کی مطلب یعنی دیکھ سکتے ہیں مختلف انداز سے اس کی تفصیل، اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز فرمایا اور وادی اردن میں صدوم نامی بستی اور اس کے گرد و نواح کے لیے مبعوث فرمایا. یہ قوم جو تھی وہ شرک و کفر کے ساتھ ساتھ
ایسے فعل بد کی یعنی عادی تھی آپ کہہ سکتے ہیں، جس عمل کو ان سے پہلے دنیا بھر میں کسی نے نہیں کیا تھا۔ اس کام کو سب سے پہلے کسی قوم نے شروع کیا۔ یہ لوگ عورتوں سے نکاح نہیں کرتے تھے، اور شادی نکاح کا یعنی ایک جو تصور ہے ہر مذہب میں ہی ہے نا، کہ ان کا طریقہ کار جو بھی ہے لیکن ایک باقاعدہ ہوتا ہے نا، جس مذہب میں جو رسم ہے شادی کا تو وہ اس انداز سے کرتے ہیں، تو پھر وہ ظاہر ہے وہ شادی ان کی جائز ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ ہے کہ ایک کام ہے کہ شادی کے بغیر، تو چلے یہ بھی ایک آپ کہہ سکتے ہیں کسی حد تک برا کام تو ضرور ہے، ناپسندیدہ بھی ہے، حرام بھی ہے، لیکن یہ ہے کہ ایک نیچر میں ہے نا انسان کے۔ اب ایسا کام کہ عورتوں کو چھوڑ کے مردوں کے ساتھ، مطلب اتنا یعنی گندا، اتنا غلیظ کام یہ قوم کرتی تھی، قوم لوط علیہ السلام کی قوم، اور اسی نے اسٹارٹ کیا تھا، شروع بھی اسی نے کیا تھا کہ مردوں کو چھوڑ کر یہ، خواتین کو چھوڑ کے یہ عورتوں کے ساتھ، مردوں کے ساتھ یہ کام کرتے تھے۔ اور کرتے بھی کیسے تھے کہ اپنی مجلسوں میں کھلم کھلا علل اعلان برائی کرنا اور ڈاکے مارنا ان کا عام رویہ تھا۔ آپ سورہ عنکبوت میں آپ اس کی تفصیل دیکھ سکتے ہیں۔ خیر، یہاں کچھ الفاظ ایسے ہیں جس کی وضاحت کر دینا مناسب ہوگا، لیکن ابھی ہم بعد میں کریں گے، جیسے اسیٰ ہے، داقہ ہے، زرعن ہے، تو یوم عصیب ہے، تو اس کو انشاءاللہ ہم آپ کو بعد میں بتا دیں گے۔ لیکن یہاں پہلے آپ یہ بات سمجھیں، سمجھنے کی بات جو ہے اگر آپ کے ذہن میں ہو تو یہ اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ یہی فرشتے جو ہے ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہلے آئے، اور پھر ابراہیم علیہ السلام بھی ڈر گئے تھے، ان کی مہمان نوازی کے لیے بچڑا بھون کر لائے تھے، پھر فرشتوں نے وہاں ان کے لیے بیٹے اور پوتے کی بشارت سنائی تھی۔ تو یہ ساری باتیں ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں۔ تو یعنی یہ فرشتے آئے کس طرح سے تھے؟ یہ فرشتے، یہ جو رسول تھے، فرشتوں کے رسول جو اللہ کے بھیجے ہوئے تھے، اور لوط علیہ السلام کے پاس آئے تھے۔ لوط علیہ السلام یعنی تنگ دل ہوئے تھے، اور کہا تھا کہ یہ آج کا جو دن ہے یہ بہت بھاری دن ہے، بہت مشکل دن ہے، بہت یعنی پریشانی کا دن ہے۔ تو لوط علیہ السلام بھی فرشتوں کے آنے سے سہم گئے تھے، ڈر گئے تھے، قرآن نے جو بیان کیا ہے۔ تو اس سے پہلے وہی فرشتے تھے جو ابراہیم علیہ السلام کے پاس آنے کے بعد لوط علیہ السلام کے پاس آئے تھے۔ مطلب بتانا میرا مقصد صرف اتنا ہے۔ اور یہ آئے تھے کیسے، ان کی قوم کیسے، وہ قوم کے پاس، وہ قوم کے لوگ فرشتوں کے پاس کیسے آئے تھے؟ لوط علیہ السلام نے ان کو اپنا مہمان سمجھا تھا کہ یہ مہمان ہے۔ آپ کو پتا ہے نا کہ پہلے زمانے میں جو گھر وغیرہ ہوتے تھے، اتنے زیادہ ظاہر آبادیاں ایسی نہیں ہوتی تھی نا جیسے آج کے دور میں، آج کے وقت میں ہیں، اور اتنے زیادہ یعنی یہ کھانے پینے کی سہولتیں اور بزنس کا اتنا زیادہ یعنی بہت زیادہ پھیل جانا، یہ سب قیامت کی نشانیوں میں ہے۔ تو اتنا زیادہ تو نہیں تھا، تو ظاہر ہے اگر کچھ لوگ مہمان کہیں گزرتے تھے تو کسی کے گھر میں تھوڑی دیر ٹھہرتے تھے، اور اجنبی جب آتے تھے مسافر تو کسی گھر میں ٹھہرتے تھے یا کسی مہمان خانے میں ٹھہرتے تھے، تو ان کی مہمان نوازی کی جاتی تھی۔ اور مہمانوں کو مہمان نوازی کرنا قرآن نے بھی بیان کیا ہے۔ ایون یہ کہ مہمانوں کو، مسافروں کو زکوٰۃ بھی دی جا سکتی ہے اگرچہ وہ مالدار بھی ہوں، کیونکہ ظاہر ہے راستے میں سفر میں مال ختم ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال یہاں پر یہ بتایا کہ جب وہ ظاہر آئے تو لوط علیہ السلام نے ان کو سمجھا کہ یہ یعنی مسافر ہیں، مہمان ہیں، ہمارے گھر آئے ہیں۔ اور آپ کو یہ بھی اندازہ ہونا چاہیے کہ فرشتے ظاہر جب انسان کی شکل اختیار کر کے آئے تھے، یقیناً بہت خوبصورت فرشتوں کی شکل، حسین و جمیل انداز میں یعنی ان کو آئے ہوں گے، تشریف لائے ہوں گے، ایسے تو نہیں آ گئے ہوں گے نا کہ بال بکھرے ہوئے اور کپڑے میلے پہنے ہوئے، ایسے تو نہیں آئے ہوں گے یقیناً۔ اور فرشتے ہیں بھی خوبصورت، تو خوبصورت تھے اور خوبصورت انداز میں یعنی خوبصورت گیٹ اپ میں وہ آئے بھی۔ تو قوم کے لوگ کس طرح سے آئے؟ دوڑتے ہوئے آئے۔ دیکھیں ذرا، دوڑتے ہوئے آئے، کس کے پاس آئے؟ ان کے مہمانوں کے پاس آئے۔ بیان کیا نا نیچے آپ دیکھیں آیت میں، فی ضیفی، کہا نا میرے مہمانوں کے معاملے میں مجھے یعنی شرمندہ نہ کرو، رسوا نہ کرو۔ تو اب یہاں دیکھیں ضیفی، ضیفی یا ضیفی، میرے مہمانوں کے معاملے میں مجھے رسوا نہ کرو، کیونکہ وہ فرشتے نہیں سمجھ رہے کہ یہ فرشتے ہیں، اللہ کے بھیجے ہوئے آئے ہیں۔ پہچانا نہیں تھا لوط علیہ السلام نے، جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام نے نہیں پہچانا تھا۔
تو جب بھی انہوں نے کہا نا کہ یعنی ایسا نہیں کرو، بلکہ یہ میری قوم کی بیٹیاں ہیں، یہ اگر تم کو حاجت ہے کچھ کرنے کی تو ان سے نکاح کرو، یعنی باقاعدہ ایک طور طریقہ ہے جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے فطرت میں، تو وہ انداز اختیار کرو، یہ پاکیزہ عمل ہے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جائز کیا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ یعنی اس کا حکم آیا ہے کہ ایسا کرو، نکاح کرو جب تمہیں نکاح کی حاجت ہے تو، اور اپنا گھر بساؤ، اپنا گھر آباد کرو۔ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ جا کا مطلب ہوتا ہے آنا، ٹھیک ہے، جا ہو یعنی یہ آئے تھے لوط علیہ السلام کے گھر میں، قوم ہو، یہ ہو ضمیر بھی لوط علیہ السلام کی طرف جا رہے ہیں، ان کی قوم کے لوگ۔ یہ یہرعون جو ہے یعنی ہرع باب فتحہ سے اس کا معنی ہے کسی کو تیزی سے دھکیلنا، سمجھ رہے ہیں؟ یعنی فعل مجہول کا مطلب یہ ہے کہ جب یعنی اس گندی قوم کو لوط علیہ السلام کے گھر ایسے حسین و جمیل مہمانوں کے آنے کی خبر ملی تو ان کی طرف تیزی سے اس طرح بے اختیار دوڑتے ہوئے آئے جیسے کوئی انہیں پیچھے سے دھکیل رہا ہے، دھکا دے رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے ملائکہ جب لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے تو یہ باجمال اور بے حد حسین مہمانوں کو دیکھ کر آپ کے لوط علیہ السلام گھبرا گئے، اور آپ کو اپنی قوم کی اخلاقی پستی کا اچھی طرح علم تھا، آپ کو خطرہ تھا کہ اگر لوط علیہ السلام کی قوم کو خبر ہو گئی، اگر ان کو پتہ چل گیا کہ میرے گھر ایسے خوبصورت مہمان آئے ہیں تو وہ میرے مہمانوں کی بے حرمتی سے باز نہیں آئیں گے۔ قرآن پاک نے آپ کے اس اضطراب اور بے چینی کو کس طرح بیان کیا ہے؟ دیکھیے کیا، سیئ بہم وضاق بہم، ساءہ یسوءہ سے یہ ماضی مجہول ہے، یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ لازم اور متعدی دونوں طرح سے استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ یہاں پر معنی کیا ہے؟ غمگین کرنا، برا لگنا۔ قرآن مجید نے آپ کے یعنی لوط علیہ السلام کے اضطراب اور بے چینی کو سیء بہم وضاق بہم ذرعن اور ھذا یوم عصیب کے بلیغ جملوں سے ظاہر فرمایا ہے۔ سیء بہم کا معنی کیا گیا ہے کہ ان کی آمد نے لوط علیہ السلام کو پریشان کیا، یا آپ یوں کہہ سکتے ہیں ان کے آنے نے اسے مغموم کر دیا، اور فعل مجہول کا معنی ہوگا وہ ان کی وجہ سے مغموم ہوا، جیسے ماضی مجہول ہے نا تو غمگین کرنا، برا لگنا۔ زرعن، زرع یا آپ کہیں کہ زرعن اور زراعن، یہ کہتے ہیں کوہنی تک ہاتھ، اور ہاتھ ذکر کر کے قوت مراد لینا عام بات ہے، یہ عام بھی استعمال ہوتا ہے۔ بازو کو بھی کہتے ہیں، اور جو جانور ہوتے ہیں نا چوپائے، وہ جانور کی اگلی جو ٹانگیں ہوتی ہیں نا ان کو بھی کہتے ہیں۔ ضیاء القرآن کے مفسر بیان کرتے ہیں کہ یہ الفاظ اس دل گرفتگی کے بیان کے لیے بطور کنایہ ذکر کیے جاتے ہیں جو انسان اس وقت محسوس کرتا ہے جب وہ کسی تکلیف کو دور کرنے سے بالکل عاجز ہو جائے۔ یوم عصیب، شدید سخت۔ قوم کے لوگوں کو جب پتہ چلا کہ اس طرح کے خوبرو نوجوان لوط علیہ السلام کے مہمان بنے ہیں تو بھاگتے چلے آئے۔ کہتے ہیں کہ یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کے جیسے ہر کام میں حکمت اور حجت ہوتی ہے، تو یہ فرشتے بہت ہی خوبصورت لڑکوں کی صورت میں آئے تھے، اور یہ ایک آزمائش تھی، یہ ابتلا۔ یہ قوم گندی تھی اور گندے لوگ تھے، تو جس فاسد اور گندی نیت سے وہ بھاگتے چلے آ رہے تھے تو اس کی طرف اشارہ کیا کہ وہ یعنی جو یہ کام کرتے تھے، یہ گندا کام، تو اس گندے کام کو چھپ کر نہیں کرتے تھے، اور کسی سے وہ یعنی کہنا چاہیے حیا بھی نہیں کرتے تھے، یعنی بے شرم بے حیا لوگ تھے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں غلط کام کرتے ہیں لیکن چھپ کر کرتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے غلط کام کی کسی کو خبر نہیں ہو، لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ اتنا زیادہ گندگی میں آگے بڑھ جاتے ہیں کہ وہ غلط کام کرنے میں کسی سے شرم بھی نہیں محسوس کرتے، بلکہ بیان بھی کرتے ہیں اپنے غلط کام کو۔ تو بس یہی حال ان کا بھی تھا کہ یعنی پوری قوم کو پتا تھا کہ پوری قوم اسی یعنی گندے کام میں مبتلا بھی تھی، اور ایک دوسرے کو سب کو پتا بھی تھا کہ یہ کیا کرتے ہیں، مطلب ببانگے دہل یعنی یہ کام کیا کرتے تھے۔
اور ان کی گندگی کا علم ہر شخص کو تھا، کبھی ڈھکا چھپا ہوا نہیں تھا معاملہ، تو وہ دندناتے چلے آنے کا مقصد کسی سے یعنی چھپا بھی نہیں تھا۔ لوط علیہ السلام کو جو خطرہ تھا وہ سامنے آ گیا، ٹھیک ہے۔ تو حضرت لوط علیہ السلام جب یہ دیکھا کہ یہ خوبصورت لڑکے ان کے گھر آئے ہیں، تو ان خوبصورت لڑکوں کو دیکھ کر آپ افسردہ ہو گئے اور اپنے دل میں تنگی محسوس کرنے لگے، اور اپنے دل میں تنگی محسوس کرنے لگے۔ ضاق ذرعاً، اس سے مراد تنگی، دل تنگ ہونا لیا جاتا ہے۔ اور یہ تنگی یہ نہیں تھا کہ مہمانوں کی آنے کی وجہ سے تھی، بلکہ یہ قوم کی بد کہنا چاہیے عادت بد کی وجہ سے تھی۔ یہ بری عادتیں قوم کی تھیں نا، گندی عادتیں، غلیظ عادتیں، اس کی وجہ سے دل میں تنگی محسوس کی۔ اور یہ پورا منظرنامہ قرآن نے بیان کیا ہے، اگر آپ پڑھیں تو آپ کو یہ قرآن مجید میں مل جائے گا۔ بلکہ ہم پڑھیں گے کہ لوط علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ کاش کہ میں کسی مضبوط سہارے کی، یعنی سہارا ہوتا ہے نا، اس کی پناہ لیتا، کوئی مضبوط رکن مجھے مل جاتا، اور یا یہ کہ میرے پاس ایسی قوت اور طاقت ہوتی، ایسی فوج ہوتی جس سے میں تمہارا مقابلہ کرتا۔ تو پورا منظرنامہ پڑھیں گے، اور اسی میں آگے بس یہ سارا ابھی واقعہ آ رہا ہے۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ لوط علیہ السلام پر اس وقت کیا گزر رہی تھی، اور یہ بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ کے بتائے بغیر نبی علیہ السلام بھی پہچانتے نہیں ہیں۔ یہ بھی آپ کو معلوم ہو جانا چاہیے قرآن کی روشنی میں، جو صاف اور واضح ہے، اس میں کسی آپ کو تعویل کی نہ حاجت ہے نہ ضرورت ہے۔ وَمِن قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، پہلے مضارع پر کانا آئے تو استمرار اور ہمیشگی کا معنی دیتا ہے، لیکن یہ کہ اس کے خلاف کوئی اگر دلیل ہو تو اور بات ہے۔ اس لیے کچھ مفسرین نے یہاں بیان کیا ہے کہ اس سے پہلے وہ برے کام کثرت سے کرتے تھے، حتیٰ کہ ان کی عادت بن چکی تھی۔ یعنی کوئی آدمی شروع میں ایسا گندا اور غلیظ جب کام کرتا ہے تو تھوڑا سا جھجکتا ہے، مگر یہ لوگ بے اختیار تیزی سے اس لیے آئے، یہ بے اختیار صرف تیزی سے نہیں آئے بلکہ اچھلتے کودتے ہوئے آئے، ٹھیک ہے۔ جیسے کبھی کوئی خوشی آپ کو ملے، ہوتا ہے نا، کچھ لوگ ناسمجھ لوگ ہوتے ہیں، اگر ان کو خوشی ملے تو خوشی میں پاگل ہو جاتے ہیں، خوشی اور مسرت کے وقت نا بالکل پاگلوں والی حرکتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے ان کی حرکتیں بھی تھی، اور ان کا مزاج ہی بن چکا تھا گندا کام، تو اس وجہ سے ان کو جو ہے نہ کوئی حیا آتی تھی اور نہ کوئی ان کو جھجک ہوتی تھی۔ ان کی حیا اور جھجک بالکل ختم ہو کر رہ گئی تھی، ختم ہو چکی تھی سمجھ لیجیے۔ لوط علیہ السلام نے فرمایا قال یا قوم ہؤلاء بناتی ہن اطہر لکم، جب وہ گھر میں گھس آئے اور شدت سے مہمانوں کو اپنے حوالے کرنے کا مطالبہ کرنے لگے، تو آپ نے مہمانوں کی عزت بچانے کے لیے اپنی تواضع کی انتہا کر دی۔ کہا یہ میری یعنی قوم کی بیٹیاں ہیں، یہ بیٹیاں ہیں، یہ تمہارے لیے بہت پاکیزہ ہیں۔ اور پھر ان سے کیا کہا تھا؟ سب سے پہلے دیکھیے کہا تھا کہ اللہ سے ڈرو، فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اور یہ میرے جو مہمان آئے ہیں تو مجھے میرے مہمانوں میں رسوا نہ کرو، میری تذلیل نہ کرو۔ اور کیا تم میں ایک بھی یعنی سمجھدار آدمی، بھلا آدمی، خیر والا آدمی ایک بھی نہیں ہے؟ ایک بھی کوئی سمجھدار، الیس منکم رجل رشید، ایک بھی نہیں ہے؟ پوری قوم میں ایک بھی ڈھنگ کا بندہ نہیں ہے، سارے بے ڈھنگے ہیں، سارے بدعقل ہیں۔ مطلب کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم رکھا ہے، جو اللہ نے جوڑے بنائے ہیں، کہ ایک طور طریقہ ہے نا کہ نکاح کے ذریعے سے، شادی کے ذریعے سے اللہ نے جوڑا بنایا ہے عورت اور مرد کا یا بیوی کا، تو اس کو چھوڑ کر یعنی تم ایک غیر فطری چیز کی طرف، ایک گندگی کی طرف جا رہے ہو، تو مطلب کوئی ایسا سمجھ والا، عقل والا بندہ نہیں ہے جو اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرے کہ یہ قوم میں ہماری ظاہر بچیاں بھی ہیں، بیٹیاں بھی ہیں، تو جو ایک اللہ تعالیٰ نے طریقہ کار رکھا ہے اس کو چھوڑ کر تم ایک ایسے غلط طریقے کی طرف جا رہے ہو، اور بالکل بھی سمجھنے کو تیار نہیں، اور کوئی بھی نہیں ہے یہاں کوئی تعویل اور الٹی سیدھی بات کر کے اپنا الٹا سیدھا مطلب نکال کے یہ نہیں گمان کر سکتا کہ حضرت لوط علیہ السلام نے، اللہ کے نبی نے کوئی غلط کام کرنے کے لیے کہا ہوگا کہ ہاں یہ خواتین ہیں، ان سے تم یعنی لے جاؤ ان کو جیسے چاہو، خواتین سے غلط کام کرو، ٹھیک ہے۔ یہ الفاظ ہی بتا رہے ہیں، ہن اطہر، کیا ہیں الفاظ؟ پاکیزہ تر،
کہ فقرہ ایسا غلط مفہوم لینے کی کوئی گنجائش نہیں چھوڑتا۔ تو حضرت لوط علیہ السلام کی جو بات ہے، جو منشا ہے، صاف طور پر یعنی ظاہر ہے کہ تم اپنی خواہش، اپنی ضرورت کو فطری طور پر جائز طریقے سے پورا کرو جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے مقرر کیا ہے، اور اس کے لیے عورتوں کی کمی نہیں ہے۔ تو یہ حضرت لوط علیہ السلام نے بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ نے خواتین کو کثرت سے بنایا، بہت سی اللہ تعالیٰ نے عورتیں بنائی، جوڑے بنائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ظاہر ہے ایک دوسرے کی ضرورت تھی نا، عورتوں کے لیے مرد اور مردوں کے لیے عورتوں کی ضرورت تھی، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے نکاح رکھا۔ تو یہی بات حضرت لوط علیہ السلام نے اپنے قوم کے لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن وہ بات ہے نا کہ ہر شاخ کو الو بیٹھا ہے، یعنی ایک بندہ بھی شریف اور تمیز کا نہیں تھا۔ تو کہتے ہیں کہ نا برباد گلستان کرنے کو صرف ایک ہی الو کافی ہے، اور ہر شاخ پہ الو بیٹھے ہوں تو انجام گلستان کیا ہوگا۔ تو جس بری عادت میں وہ مشغول تھے، مصروف تھے، اور اس یعنی گندے کام کے وہ عادی ہو چکے تھے، اور اسی میں وہ خوش اور مگن تھے، اسی مستی میں وہ چور تھے، تو بس پھر وہی ہوا ان کے ساتھ جو ہونا تھا۔ یہ گندے لوگ تھے، اور گندے لوگوں کو ظاہر ہے آپ اپنی بستی سے دور ہی کرتے ہیں۔ چور ڈاکو کو کون اپنے ساتھ رکھنا پسند کرتا ہے اگر پتہ چل جائے کہ چور ہے، اور اللہ سے کیا بات چھپی ہوئی ہے۔ تو یہ لوگ اللہ نے بتایا، بیان کیا کہ پہلے ہی سے برے عمل کیا کرتے تھے، یعنی وہ اس بری عادت میں مبتلا تھے، یہاں تک کہ وہ اسی میں پکڑے گئے، اسی اپنی گندی عادت کی وجہ سے وہ ہلاک کیے گئے، اسی گندی عادت کی وجہ سے وہ عذاب میں مبتلا کیے گئے اور نیست و نابود کر دیے گئے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے، اور ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ، اے میرے مالک، اے مالک الملک، ہمیں ہدایت عطا فرما، ہمیں عقل و شعور سمجھ بوجھ عطا فرما، ہمیں حکمت و دانائی عطا فرما۔ اور یہ چیزیں ملتی ہیں ان لوگوں کو جو مانگتے ہیں، جو طلب کرتے ہیں، جو جس چیز کا طالب ہوتا ہے اس کو وہ چیز عطا کر دی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی مدد فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہماری رہنمائی فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔